أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، کل سلسلہ گفتگو اس سوال تک پہنچا تھا کہ درس اسلام حسین ہی کے حوالے سے کیوں؟ یہ سوال بہت سے ذہنوں میں ہے۔ اولا تو ابھی بالکل آغاز تقریر ہے، لیکن میرا دل پھٹتا ہے، اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی جب آپ اس مسئلے کی طرف ملتفت ہوں گے، اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہوگی کہ اب بھی اس وقت 21ویں صدی میں ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر نام گرامی حسین سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ ہے کیفیت۔ اور میں ان افراد میں سے ایک ہوں جنہیں یہ صدمہ سہنا پڑا ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں ایسے لوگ ملے کہ میں نے صرف نام حضرت سید الشہداء لیا اور ان کے چہرے فق ہو گئے، یا ان کی تیوریوں پہ بل آ گئے۔ میں خود تجربے سے گزرا ہوں۔ تو ایسی کیفیت میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام حسین کے حوالے سے سیکھیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ تو ان کے لیے کسی اعتبار سے قابل برداشت نہیں ہوگا۔
لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ذرا بھی انسان ذمہ داری کے ساتھ غور کرے، فکر کرے، تأمل کرے، تدبر کرے، اگر انسان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے تو اسے حب حسین نصیب ہو جائے گی۔ اگر سچی خدا طلبی ہو، اللہ کی آرزو ہو، یہ فقرائی بہت سے لوگوں کے لیے عجیب ہوگا، اللہ کی آرزو، اللہ کی طلب۔ ہم تو ہر نفس دنیا اور لذات دنیا کی طلب میں ضائع ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ شب و روز کا جائزہ تو لیں، ہم لوگ انسان مسلمان اپنے شب و روز کا جائزہ تو لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، کن کن چیزوں کی طلب ہے دل میں۔ ہر لمحہ دنیاوی اعزاز، مال دنیا، وجاہت دنیا، آسائش دنیا، آرائش دنیا، اس سے فکر آزاد نہیں ہو پاتی۔ تو یہ تصور کہ ہمیں خدا کی آرزو ہے، اللہ اکبر، اصل یہ تصور بہت بڑا تصور ہے جو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی طلب، اللہ کی آرزو۔ جو لوگ کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں روز اول سے دو قسموں میں بٹے رہے، ایک چھوٹا سا گروہ الگ رہا، ایک بڑی بھیڑ الگ رہی۔ یہ چھوٹا سا گروہ، اس میں عشق الہی، عرفان الہی، ذوق عبادت، اسوہ رسول پر چلنے کی للک، سیرت مصطفیٰ میں انہماک، یہ کیفیت اس کی تھی۔ ایک پیغمبر کے ایک اشارے پر جان نثار کر دینا، جان نثار کر دینا۔ تاریخ ہے، اب کیا کریں، تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے جسے قرآن نے بھی ثبت کیا ہے۔ دو نمایاں گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ فرض کیجئے جنگ احد میں کسی نے آواز بلند کر دی کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چند افراد تھے، چند جو میدان میں ڈٹے رہے، اور باقی میدان سے فرار کر گئے، پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور جو لوگ میدان میں ڈٹے رہے اور جمے رہے وہ بہت ہی چند نام ہیں، جن میں سے ایک نام کوہ ثبات و عزم، اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے۔ آسمان علم و آگہی، اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے۔ عرش عشق و معرفت، اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے۔ قرآن کی زبان میں یا رسول رہے یا نفس رسول، امیر المؤمنین، مولا المتقین، مولا الموحدین، علی ابن ابی طالب۔
میں رہے، حضور کا دفاع کرتے رہے. تاریخ ہے، اس تاریخ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کون جھٹلا سکتا ہے اس تاریخ کو؟ حضور نے بعد میں پوچھا یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے آخر؟ کیا جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا؟ اچھا، یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ بھی خود مصطفیٰ و مرتضیٰ کی شان سے مناسبت نہیں رکھتا ہے. یہ مکالمہ اس لیے ہے تاکہ تاریخ میں یہ مکالمہ مندرج ہو جائے اور دوسروں کا ایمان و کفر اس مکالمے کی روشنی میں طے کیا جائے. یعنی اس سے پہلے کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو لوگ فہرست سازی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، سب سے پہلے اسلام کون لایا، سب سے پہلے اسلام کون لایا، بچوں میں کون اسلام لایا، عورتوں میں کون اسلام لایا، بوڑھوں میں کون اسلام لایا، جوانوں میں کون اسلام لایا، آزاد مردوں میں کون اسلام لایا، غلاموں میں کون اسلام لایا، وہ فہرست، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں جنگ احد کے بعد دوبارہ کون اسلام لایا. تو معیار مقرر ہو گیا. یہ معیار میں نے تھوڑی مقرر کیا ہے، یہ معیار میں نے نہیں مقرر کیا. تو بہرحال یہ ایک سوال ہے، ایک جواب. حضور نے سوال کیا ہے یا علی تم کیوں نہیں چلے؟ فرمایا کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہ مکالمہ، اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا سے گزر جائیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ یہ سوال اصل میں سوال قرآنی ہے. یہ سوال اصل میں سوال قرآنی ہے. تو بہرحال یہ تو مثال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف چند نفوس ہیں جن کے یہاں عشق و عرفان کی سرشاری ہے، جو واقعاً بیعت حق کر چکے ہیں، جنہوں نے اسلام اختیار کیا ہے، سر تسلیم حق کیا ہے حضور الہی میں، سر تسلیم خم کیا ہے حضور الہی میں اور حضور حق سبحانہ و تعالی میں. اور دوسری طرف ایک بھیڑ ہے، یہ بھیڑ مال غنیمت کے لیے، یہ بھیڑ مال غنیمت کے لیے، یہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ جنگ فتح ہو اور ہم مال پہ ٹوٹ پڑیں. اسی جنگ احد کو اس ثبوت کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. خدا کی قسم کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو پیغمبر اسلام ہار گئے ہوں. جنگ احد بھی پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے نافرمانی کر کے ہاری ہے. پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ. اور کیوں ہاری؟ کیسے ہارے تھے؟ مال غنیمت، مال غنیمت. تو ایک بھیڑ ہے جس کی نظر صرف یا مال غنیمت پر ہے، یعنی طلب اللہ کی نہیں ہے، طلب رسول اللہ کی نہیں ہے، طلب آخرت کی نہیں ہے، طلب مال غنیمت کی ہے، لذات دنیاوی کی ہے، اور اسلام کے سہارے سے اقتدار تک پہنچنے کی طلب ہے. کل بھی یہی تھا،
آج بھی یہی ہے. اور اب ایک جملہ کہوں، یہ جملہ بھی میرا نیا جملہ نہیں ہے، پہلے ایک نشست میں کہا تھا لاہور میں. ایک بہت بڑی تنظیم تھی دار القرآن، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو کئی برس پہلے جب وہاں گیا تو دار القرآن کے تمام آفس بیئرز اور اعضاء و ارکان خصوصیت سے وقت لے کر ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور یقیناً ان کی نیتیں بہت صالح اور پاک نیتیں تھیں. وہ حقیقت اسلام پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے اور وحدت اسلام و وحدت مسلمین پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخر تفریق کیوں ہے، یہ دو عنوانات کیوں ہیں. تو کافی دیر تک گفتگو ہوئی، وہ گفتگو اب بھی ریکارڈڈ ہے، موجود ہے. جب انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ آپ اپنے کو حسینی مسلمان کیوں کہلانا پسند کرتے ہیں، تو ہم نے کہا بات بہت واضح ہے، ہم حسینی مسلمان اس لیے کہلانے پر مصر ہیں تاکہ ہمیں یزیدی مسلمان نہ سمجھا جائے. بہت واضح بات ہے. تو جب میں کہتا ہوں مسلمانان حسینی تو یہ خطاب کوئی معنویت رکھتا ہے. پہلے ہی دن میں عرض کر چکا، حسین ایک فرد کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے. اور اسی کردار کی جب توسیع ہوتی ہے تو پھر لفظ حسینیت وجود میں آتا ہے. حسینیت ایک حقیقت ہے. حسینیت وہ اصطلاح ہے جو اسلام حقیقی کے مترادف ہے. یا دو لفظ استعمال کریں، اسلام حقیقی، یا ایک لفظ استعمال کریں، حسینیت. یا آپ دو لفظ استعمال کریں، اسلام حقیقی، اور یا ایک لفظ استعمال کریں، کہہ لیں حسینیت. اسلام حقیقی، اسلام الہی، اسلام قرآنی، اسلام محمدی، اسلام اصیل، اسلام ناب محمدی اور حسینیت، یہ سب ایک معنی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بھی چاہے کہہ لیں، اسلام سیاسی، اسلام دنیاوی، اسلام داعشی، ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ سمجھ گئے. میرا خیال ہے کہ اتنی گفتگو، اتنے اشارے کافی ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اسلام کو ڈر سے، اسلام ذکر حسین سے کیوں حاصل کرنا ہے، تاکہ داعشی اسلام ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے. دنیا تک داعشی اسلام کا پیغام نہ پہنچے، دنیا تک اسلام حقیقی کا پیغام پہنچنا چاہیے. اسلام حقیقی، اسلام الہی، اسلام قرآنی دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین انسانیت ہے، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام اتفاقاً اس کا نام اسلام رکھ دیا گیا، جو یہ کلمہ مشتق ہے سلم سے، اور اس کے اندر صلح اور امن اور سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں. نہیں، اتفاقاً یہ نام نہیں پڑا ہے. قرآن گواہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بس اسلام ہے. اصل دین آتا ہی ہے امن قائم کرنے کے لیے.
اور وہ بھی معمولی امن نہیں، امن کا بھی تصور محدود تصور نہ رہے آپ کے ذہن میں. امن کا تصور بھی ایک محدود تصور نہ رہے کہ ہمارے بیوی بچے اور ہم امن سے، چین سے، عافیت سے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم امن سے ہیں، بس یہ امن محدود امن نہیں. اس دنیا میں بھی آپ عافیت سے رہیں، ظاہری نقصانات سے بھی بچے رہیں اور باطنی نقصانات سے بھی بچے رہیں. اور جہاں ٹکراؤ ہو ظاہری نقصان اور باطنی نقصان کا، وہاں ترجیح کسے دیں گے؟ توجہ فرما رہے؟ سوچا ہے اس طرح سے؟ آپ نے تو ایک سیدھی لائن ڈرا کر رکھی ہے صراط مستقیم کی، ایک پینسل لے لی اور ایک اسکیل، لائن کھینچ لی اور یہ ہے صراط مستقیم. جیسے زمان و مکان میں، عالم خارج میں ایک وہ ہمارے بر صغیر میں ایک بہت لمبی سڑک ہوا کرتی تھی، جی ٹی روڈ کہتے تھے اسے، ہاں شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی غالباً. وہ معلوم ہوا لاہور سے یا کابل سے لے کر پشاور سے اور کہاں تک اس زمانے میں. تو آپ نے سمجھ رکھا ایک سڑک ہے صراط مستقیم، سیدھی، کہیں کوئی اس میں کچی نہیں ہے اور بس اس پہ گزر جانا ہے آرام سے، عافیت سے، چین سے، سکون سے، نہ کوئی نشیب ہے نہ فراز. ایک امن کا تصور یہ ہے کہ ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں، ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچے، یہ ظاہری امن ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر جائے، اور جو پیٹ بھر سکتا ہے، اپنی دیہاتی زبان استعمال کریں یا شہری زبان، جو دال روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے، ہم دال روٹی کے بجائے بچوں کے سامنے 14 قسم کے سالن اور 18 قسم کے میٹھے اور نہ جانے کتنے قسم کی روٹیاں، ایک شاہی دسترخوان لگایا کریں روز، تاکہ بچے تو خوش رہیں، بیگم تو خوش رہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں غصب کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں ربا خواری کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں فریب کاری کرنی پڑے. تو ظاہری طور پہ تو ہم امن و عافیت سے ہیں، خوب دولت کما لیں گے فریب کاری سے، اور گھر کے باہر گارڈز بھی مقرر کر دیں گے، سیکورٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا، گھر میں بڑے چین اور عافیت سے رہیں گے، بڑی عافیت سے رہیں گے، اور باہر بھی جب چلیں گے تو ہمارے پاس گارڈز ہوں گے، پرائیویٹ گارڈز بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے حکومت سے بھی ہم لے لیں اپنے روابط قائم کر کے، اور ایک جاہ اور جلال اور حشم اور خدم کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے. مگر اس کے نتیجے میں اندر کا امن غارت ہو جائے گا. سب سے پہلے تو اپنے اندر کا امن یہی غارت ہو جائے گا، دل تاریک ہو جائے گا، ذہن روشن نہیں رہے گا، تمام خیر کے تصورات مسخ ہو کر رہ جائیں گے، اور ہمارا یہاں باطن جس طرح مسخ ہوگا اسی طرح آخرت میں پھر ہم امن الہی سے محروم ہو جائیں گے. تو امن کا تصور بھی محدود نہ رہے. اسلام اس امن کی طرف بلاتا ہے کہ ظاہر بھی مأمون رہے، باطن بھی مأمون رہے، محفوظ رہے. اب آپ سمجھے وہ حدیث قدسی، وہ عظیم الشان حدیث جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام جب طاغوت وقت نے انہیں طلب کیا ہے اور مجبور کیا ہے مدینے سے ہجرت پر، آپ نے مدینہ چھوڑا اور اس کے بعد مرو کی طرف
تشریف لائے اور جب نیشاپور سے گزرے ہیں تو ہزاروں محدثین دو رویا قلم اور کاغذ لے کر کھڑے ہوئے تھے. فرزند رسول گزر رہے ہیں، فرزند رسول گزر رہے ہیں، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام گزر رہے ہیں. اور سب کی ایک ہی آواز ہے، فرزند رسول آپ اپنی زبان گرامی سے کوئی حدیث رسول سنا دیں. اور حضرت نے جو حدیث سنائی ہے وہ حدیث رسول بھی ہے اور حدیث قدسی بھی. اس کے معنی ہے کہ اس ایک ہی روایت میں آپ نے بتا دیا کہ قال اللہ سننا ہو تو مجھ سے سنو، قال رسول اللہ سننا ہے تو مجھ سے سنو. اور وہ حدیث مشہور ہے، اتنی بار میں خود پڑھ چکا ہوں، دوسرے پڑھ چکے ہیں. جگہ جگہ اس کے کتبے لگے ہوتے ہیں، توغرے لگے ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں اس کے توغرے ہوں گے. کیا عظیم شان حدیث ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. امام نے فرمایا اس طرح سے کہ مجھ سے نقل کیا میرے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار جعفر ابن محمد نے، اور ان سے نقل کیا ان کے بعد والد بزرگوار محمد ابن علی نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار علی ابن حسین نے، اور ان سے نقل کیا ان کے والد بزرگوار حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی نے نقل کیا اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے. انہوں نے نقل کیا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. انہوں نے نقل کیا جبرائیل سے کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، قلعہ ہے، قلعہ ہے، میرا حصن ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. آمن میں، لفظ آمن، کون سا آمن چاہیے آپ کو اسلام کے دامن میں؟ اور ہمارے امن کا تصور بھی عام طور پہ کیا لیے بیٹھے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری گھر کی خواتین، ہمارے مرد. ہم جب نکلتے ہیں گھر سے یا گھر میں ہوتے ہیں تو امن اور عافیت کا کون سا تصور ہے ہمارے پاس؟ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں کس امن کے جستجو میں ہیں، کس عافیت کی جستجو میں ہیں؟ ہمیں کتنا بڑا تصور رکھنا چاہیے امن کا کہ ہمارا ظاہر بھی معمول و محفوظ ہو، ہمارا باطن بھی معمول و محفوظ ہو، ہماری دنیا بھی معمول و محفوظ ہو، ہماری آخرت بھی معمول و محفوظ ہو. اور اس میں ترجیحات ہوتی ہیں. یہاں دو قسم کے انسان اور دو قسم کے مسلمان وجود میں آتے ہیں. جہاں ظاہر اور باطن کا ٹکراؤ ہو جائے، کوئی اپنے ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے، کوئی اپنے ظاہر کو قربان کر کے باطن کی سلامتی چاہتا ہے. جو ظاہر کی سلامتی چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ کربلا تک نہیں جا سکتا. ممکن نہیں. یہاں ٹکراؤ کس چیز کا تھا؟ آخر سرکار سید الشہداء کے لیے یہ جتنی ابھی تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کہ آخر کیا عرض کروں ابھی بھی آج کل تو بہت آسان ہے. یوٹیوب پر جائیں آپ اور بعض ایسے، ہاں اب یہ کہہ لینے دیجئے مجھے، بعض ایسے سو کالڈ اسلامک اسکالرس یا مسلم اسکالرس ہیں، ایسے نام نہاد مبلغین ہیں جنہیں داعیہ اسلام کہا جاتا ہے. انہیں آقا حسین کی بس اتنی ہی معرفت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں حسین کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. یہ جملے استعمال ہوتے ہیں. وہ تبلیغ کرتے ہیں
بظاہر اس پہ لکھا ہوتا ہے مقتل الامام الحسین، یعنی گویا امام حسین کے کا مقتل بیان کر رہے ہیں، آپ کی شہادت کا بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ بیان اس طرح کرتے ہیں کہ تاریخ پڑھ لیجئے، حسین تنہا تھے، اپنے گھر کے چند لوگوں کو، خاندان کے چند لوگوں کو، چند دوستوں کو لے کر آ گئے، اس نکلنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ایک حاکم مقرر ہو چکا تھا، خلیفہ وقت کے خلاف نکلے تھے، خروج کیا تھا۔ یہ پرانے جملے نہیں ہیں، یہ دہرائے جا رہے ہیں مسلسل، یہ اب بھی مسلسل دہرائے جا رہے ہیں۔ اور ابن عباس آئے اور عبداللہ ابن عمر آئے اور فلاں آئے اور فلاں آئے اور فلاں آئے، اور سب نے کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں تو تنہا جائیں، بیوی بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، اور حسین نے کسی کی بات نہیں مانی اور گئے، اور یقیناً بڑی مظلومیت کے ساتھ قتل ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ حسین کے مقتل کو بیان کرنے کا انداز آج 21ویں صدی میں جب میں کہتا ہوں کہ غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، آج تو تمہارے سروں پر یزید کی تلوار نہیں لٹک رہی ہے۔ یہ جملہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور دونوں الفاظ میں نے کہے ہیں کہ آج اس 21ویں صدی میں نہ کسی کے سر پہ علی کی تلوار لٹک رہی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور نہ کسی کے سر پر بنو امیہ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کم سے کم آزادی ضمیر کا ثبوت تو دیں۔ آزادی ضمیر کا ثبوت تو دیں، مگر ان بیچاروں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو اسلام ان تک پہنچا ہے وہ اموی روایت سے پہنچا ہے، جو اسلام ان تک پہنچا ہے وہ سیاسی اسلام پہنچا ہے، الہی اسلام پہنچا ہی نہیں، الہی اسلام نہیں پہنچا ہے۔ الہی اسلام پہنچے گا کیسے؟ ذکر حسین کے سہارے سے۔ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر وہی کہوں گا، آپ حضرات کی لاکھوں بات کی سنی ہوئی اور خود میری دہرائی ہوئی، لیکن کسی مقصد سے یہ دہرا رہا ہوں۔ آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، پروردگار آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی یہ سعی، یہ کوشش، اور جو لوگ بھی مجالس کو منعقد کرنے کے سلسلے میں جہاں جہاں سعی و کوشش کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بات میری دور تک چونکہ سنی جا رہی ہے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آخر آپ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں حضور کی یہ حدیث، حسین منی وانا من حسین۔ ایک صلوات پڑھیے اور ذرا اور آگے آ جائیں گے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے اور آگے آ جائیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اب تشریف رکھیں، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف رکھیں۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسلام شناسی کا مسئلہ۔ دیکھیے، جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں اسلام مسلمانوں کی، وہ سب درباروں اور سرکاروں کے متوسلین نے لکھی ہے زیادہ تر۔
یا بنو امیہ نے تاریخیں لکھوائیں یا بنو عباس نے تاریخیں لکھوائیں، اور جس نے تاریخ لکھوائی اس نے اپنے نقطہ نظر سے لکھوائی، اس نے اپنے نقطہ نظر سے لکھوائی. اس لیے واقعاً تاریخ اسلام، تاریخ قرآن، تاریخ مصطفیٰ اور تاریخ اہل بیت مصطفیٰ ہم تک پوری کی پوری پہنچی نہیں ہے. نہ جانے کتنے معجزات، کتنے کمالات، کتنے فضائل، کتنے واقعات، کتنی تفصیلات، کتنے برکات ہم تک نہیں پہنچے تاریخ کی خیانت سے. اسی لیے پھر دہرا رہا ہوں اپنا جملہ کہ یہ تاریخ سلسلہ روز و شب کی طرح جتنی روشن ہے اتنی ہی تاریک بھی ہے. جتنا ذکر محمد و آل محمد ہم تک پہنچ رہا ہے بس اتنی روشنی ہے، باقی سب تاریکی ہی تاریکی ہے، سب تاریکی ہی تاریکی. تصورات مبہم ہو گئے. اصل اسلام میں جس قدر زور دیا جا رہا ہے صرف دنیا پرستی پر، اسلام میں قرآن مجید نے کیا کہا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آگے کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ. بے شک محمد ابن عبداللہ میں، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اس کے لیے جس کے اندر اللہ کی طلب ہو. تو یہ اللہ کی طلب والا فقرہ وہ لوگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، گویا آگے اس سے کچھ ہے ہی نہیں. جس میں اللہ کی طلب ہو اور آخرت سازی کی فکر ہو اس کے لیے نمونہ ہے حضور کی زندگی. قرآن ہے یہ قرآن. جسے اللہ کی طلب ہو، اللہ کی آرزو ہو، لقاء اللہ کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے لیے نمونہ ہے رسول محمد رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر ہمارے یہاں بیشتر وہ چاہے مفسرین ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے متکلمین ہوں، چاہے خطبہ ہوں، اور چاہے عام مسلمان دانشور ہوں، وہ اسلام کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح اس کی تشریح و تعبیر پیش کرتے ہیں جیسے کہ سب کچھ بس اسی دنیا کی حکومت قائم کرنے کے لیے تھا اور ہے، اور جس طرح بھی ہو حکومت قائم کر لی جائے. اور جس طرح کوئی حکومت قائم کر لے، یعنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی کسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ حکومت قائم کر لے اور حاکم بن جائے تو اب عوام پہ اس کی اطاعت لازم ہے. اچھا، سبحان اللہ. تو بھی ساری دنیا میں جو مسلمان اپنے حقوق کے لیے مطالبے کرتے ہیں حکمرانوں سے اور احتجاج کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ انقلاب کی کوششیں کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک شخص جس طرح بھی پہنچا، دو تین لوگوں نے بیٹھ کے کسی کو آپس میں کہہ دیا کہ بھئی تم ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرتا ہوں، اور باہر آ کے اعلان کر دیا بیعت ہو گئی، اب سب خاموش رہیں، اب کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے، جو اختلاف کرے گا اس کا گھر پھونک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، حکومت قائم ہوگی. اچھا سر، اور کسی نے تنہا ہی کسی دوسرے کے لیے لکھ دیا کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم ہو گئی حکومت قائم، کسی کو اختلاف کا حق نہیں. اور کیا آئیڈیل جمہوری نظام ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اسے کہتے ہیں اسلامی جمہوری نظام، اسلامی مثالی نظام. کیا؟ آئیڈیل مثالی نظام، عادلانہ نظام. اس نظام میں جان کی قدر کتنی ہے؟ جان کی قدر یہ ہے کہ جو اختلاف کرے اس کی گردن اڑا دو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. مثلا کوئی ایک حکمران دنیا سے جاتے وقت کہتا ہے کہ میں اپنے بعد 5 آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں، 6 آدمیوں کی. یہ طے کرے گی کہ کون حاکم ہوگا. کیسی اچھی جمہوریت ہے. یہ 6 آدمی طے کریں گے جنہیں میں معین کر رہا ہوں. عوام کے منتخب نہیں ہیں لوگ، یہ عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. میں نے اپنی پسند سے 6 آدمی منتخب کیے. کہا یہ 6 آدمی آپس میں طے کر لیں گے. جیسے ہم 2 تھے آپس میں طے کر لیا، اب یہ 6 آپس میں طے کر لیں گے. ابھی یہ 6 آپس میں طے کر لیں گے. اور ان میں اگر اختلاف ہوا تو 3 ایک طرف ہو گئے اور 3 ایک طرف ہو گئے، تو ایک شخص کو نام ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جس طرف ہوگا وہ حق پر ہوں گے، اور باقی سب کے لیے مان گئے تو مان گئے، ورنہ گردن اڑا دیجیے. کیا اچھی جمہوریت ہے. آئیڈیل جمہوریت، عادلانہ جمہوریت. عادلانہ جمہوریت آج کل اس کو کہتے ہیں جمہوریت. اگر 5 ایک طرف ہوئے، ایک نے اختلاف کیا تو اسے قتل کر دیا جائے. اگر 4 ایک طرف ہوئے، 2 نے اختلاف کیا تو اسے قتل. یعنی قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. اور اس پر آج کی 21ویں صدی کی انسانیت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اسلام دوسروں کے گلوں کو کاٹنے کا نام نہیں ہے، خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹانے کا نام ہے. یہ وہ درس ہے جو حسین کے ذکر میں ملتا ہے. کھلی ہوئی باتیں ہیں. بھئی اب کتنا تقیہ کیا جائے. صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے میں ایک بات کہوں، تقیہ وہاں واجب قرار دیا گیا ہے جہاں اپنی جان بچانی ہو، جہاں اسلام بچانا ہو. وہاں تقیہ نہیں ہے. آپ تقیہ کریں تو کریں، مجھ پہ تھوڑی تقیہ واجب ہے. میں تقیہ کرنے لگا تو دین بیان کون کرے گا. یہ جو زور ہے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر، اسے سمجھیں. مسلمان، پیارے مسلمان، سمجھیں کہ حسین کے ذکر کے کیا معنی ہے. حسین کا ذکر اور حسین کے بابا کا ذکر. آپ سے بھی ہمیں شکایت ہے، آپ جب بھی حسین کے بابا کا ذکر کرتے ہیں تو تلوار چلانے والے ایک شجاع کا ذکر کرتے ہیں. علی نے تلوار کم چلائی ہے، تلوار روکی زیادہ ہے. تلوار چلائی کم ہے مولا نے، روکی زیادہ ہے. علی کے مزاج میں شجاعت تھی، بہت تھی. علی پیکر شجاعت تھے، مگر انہوں نے اپنی شجاعت کا اظہار صبر کے انداز میں کیا ہے. اور آج میں یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں اور نوٹ فرما لیں اور غور کریں اور نقل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا شجاع ترین انسان علی اور صابر ترین انسان حسین ہے. میں اس کے برعکس کہتا ہوں، دنیا کا صابر ترین انسان علی اور شجاع ترین انسان حسین. دنیا کا صابر ترین انسان ہے علی
اور شجاع ترین انسان ہے حسین. حسین وہ شجاع ہے جو ظاہری طور پر آج اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی اس کا نام سن کر ہی بڑے بڑے حکمرانوں کے دل و جگر کانپنے لگتے ہیں. تمام جتنے طاغوت وقت ہیں اس وقت، جتنے ملوکیت اور طاغوتیت کے تخت پر مسند نشی ہیں، تخت نشی ہیں، ان تمام حکومتوں میں اگر پابندی ہے کسی ذکر پر تو ذکر حسین ہے. کیا خوف ہے تمہیں ذکر حسین سے؟ یہ اپنی چھاتی پیٹنے والوں سے تمہیں کیا خوف ہے؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اب سمجھے آپ، حسین الشجاع کا نام ہے کہ جس کا نام سن کر حکمرانوں کے دل و جگر کانپنے لگتے ہیں. وہ مشہور مرثیہ ہے مرزا دبیر علیہ رحمہ کا، جناب حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. لیکن یہ سرکار حضرت ابو الفضل عباس کی شان میں تو ہے ہی ہے، لیکن خود نام گرامی حسین وہ ہے. نام حسین. آج اس دنیا میں نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حر، نہ زہیر، دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس امت میں اس کرۂ ارض پر کوئی ایسا ہے جو حر کے برابر بھی ثابت ہو سکے. مجھے نہیں معلوم، میں نہیں پہچانتا، ہوگا کوئی ہوگا، میں نہیں پہچانتا کہ کوئی زہیر کے برابر بھی ہو آج اس وقت پورے کرۂ ارض پر. صرف ان شہیدوں کے ذکر کا اتنا خوف ہے کہ حکومتیں پابندیاں عائد کر رہی ہیں، امام بارگاہوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، ذاکرین پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں آج یہ خوف ہے صرف ذکر کا. آپ سوچو جس کے ذکر کی یہ ہیبت ہو، جب وہ خود سانس لیتا ہوا وجود موجود ہوگا تو کیا اس کے سانسوں کی گرمی تخت شام کو جلا دینے کے لیے کافی نہ ہوگی؟ اے حسین ابن علی، اے ساقی بزم حجاز، اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز، یوں پڑھی ہے تو نے تیروں کے مسلح پر نماز. آج بھی تیرا سبق اہل جہاں کو یاد ہے، تو بھی زندہ باد، تیرا کب بھی زندہ باد. جزاکم اللہ. پروردگار آپ کے حوصلے بلند رکھیں اور آپ کو ہر آسیب سے محفوظ رکھیں. پہچانیے حسین کون ہے. اور دیکھیے جو تاریخ پہنچی ہے نا، نہایت ناقص تاریخ پہنچی ہے. ابھی محدود دن تھے اور محدود ساعتیں، تو میں پڑھ نہیں سکا جو کچھ پڑھنا چاہتا تھا. کوئی نئی بات، کوئی نئی ریسرچ، کوئی نئی تحقیق پیش کرنے کے لیے بھی اگر آپ صدیوں سے کوئی بات سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات میں بیان کروں یا اس سے ذرا ہٹ کر بیان کروں تو پھر ایک دو لفظوں میں یا ایک دو جملوں میں بات بنے گی نہیں. یہ جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے ہماری اور دوسروں کی سب کی کتابوں میں ہے. یہ نقشہ اس طرح نہیں تھا. حسین تنہا نہیں تھے. حسین کے ساتھ صرف 72 ہوں یہ بھی نہیں ہے. حسین کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا. زیادہ تر لوگ جب تاریخ سرکار سید الشہداء اور تاریخ کربلا لکھتے ہیں تو قبری پہ اعتماد کرتے ہیں.
حالانکہ مورخ طبری جلیل القدر شخصیت کے حامل ہیں علمی اعتبار سے. طبری نے تفسیر بھی لکھی ہے. طبری فقیہ بھی تھے اپنے وقت کے. طبری محقق تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، نقاد تھے. طبری علمی اعتبار سے میں ان کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس لیے بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگرچہ طبری اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ انہوں نے علی سے دور گزارا، علی ابن ابی طالب سے دور گزارا، مگر آخر عمر میں انہوں نے تحقیق کی اور 2 ضخیم جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب الولایہ، اور جس میں وہی حدیث غدیر پر تحقیق کی ہے انہوں نے اور قبول کیا ہے. اور اس کتاب کے حوالے خود برادران اسلام میں سے جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، جو غدیری نہیں ہیں، انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں. تو اس لیے بھی میرے دل میں مورخ طبری کی یعنی خود طبری کی بہت اہمیت ہے. مگر جو کچھ تاریخ طبری میں ہے، جو کچھ تفسیر طبری میں ہے، وہ سب کا سب درست نہیں ہے. طبری کے ہی معاصر ہیں مورخ ابن عاصم کوفی، اور دوسرے بھی مورخین ہیں. مورخ ابن عاصم کوفی کو عموماً نظر انداز کیا گیا، حالانکہ مورخ ابن عاصم کوفی خود کوفے سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوفے کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں، عراق کے حالات سے وہ زیادہ باخبر ہیں اور مورخ ہیں. تو انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور وہ واقعے کا ذکر یہ ہے کہ جب طاغوت بنو امیہ کا انتقال ہوا اور طاغوتیت منتقل ہوئی، اس وقت یہ طاغوت زادہ یزید ابن معاویہ یہ دمشق میں موجود نہیں تھا. دمشق سے دور، کافی دور، دوسرے شہر میں اپنے معمول کے مشاغل میں مشغول تھا. اسے خط پہنچا کہ بھئی اب تو امیر المومنین ہو گئے ہو. اب میں ظاہر سی بات ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں. آقا حسین کا وہ مسئلہ ہے جس میں میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں اور بہت ضبط کر کے پڑھتا ہوں مجلس، اور اکثر مجلس پڑھنے سے گریزاں اسی لیے رہتا ہوں کہ ایک مجلس پڑھنے میں میرے دل، دماغ اور جسم پر اور نفس پر کیا کیا کیفیتیں گزر جاتی ہیں. میرے لیے مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوتا عموماً، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے کے کچھ لازمی اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال جب اس تک خط پہنچا اور وہ دمشق آیا اور اس نے پہلی تقریر کی ہے، اس پہلی تقریر میں اعلان کیا ہے کہ اہل شام تیار ہو جاؤ، ہمارے اور اہل عراق کے درمیان خون کا سمندر حائل ہے، ہمیں ایک عظیم جنگ کا سامنا ہے. توجہ فرمائیے، یہ کیا خطاب ہے؟ پہلا خطبہ. اس کے معنی یہ ہے کہ پورا عراق پہلے سے معلوم تھا دمشق کو کہ عراق دمشق کے زیر اقتدار نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور جب کہ آقا حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ مدینے میں. آقا حسین مدینے میں ہیں. اور اعلان ہو رہا ہے، یہ نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ مدینے سے جنگ ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ عراق سے جنگ ہے. اہل عراق سے ہمیں ایک بڑی لڑائی درپیش ہونے والی ہے، درپیش ہے، تم تیار رہو. عجب. ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، دوسری طرف اس حقیقت پہ غور فرمائیں کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین نے خط نہیں لکھا ہے اہل کوفہ کو، اہل بصرہ کو، اہل عراق کو کہ دیکھو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، میں آ رہا ہوں تم ہماری مدد کرو. اہل کوفہ نے، اہل بصرہ نے، اہل عراق نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جس کی ہم بیعت کر سکیں، آپ ہماری دستگیری فرمائیں. بہت واضح ہے نا یہ منظر. امام حسین نے ابتدا نہیں کی ہے، خط نہیں لکھا ہے کہ میں آ رہا ہوں انقلاب برپا کرو. دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے، زمین تا آسمان فرق ہے. ایک طرف کوئی شخص اپنے کو پیش کرے، میں آ رہا ہوں، میرے لیے تیار ہو جاؤ، میرے لیے آمادہ ہو جاؤ، میرا ساتھ دو. ایک طرف یہ کہ عوام کہہ رہے ہیں آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ایک بڑی تعداد میں عوام کسی سے بھی مطالبہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی رہبر، کوئی ہادی، کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی امام نہیں ہے جو ہماری دستگیری کرے، اور آپ پر لازم ہے کہ ہماری دستگیری کریں، اس وقت ایک ذمہ دار قائد کی کیا ذمہ داری ہے؟ معذرت کر لیں، نہیں صاحب ہم تو نہیں آ سکتے، آپ اسی کی بیعت کر لیں، یعنی انڈورس کر دیں حسین. ایک فاسق کی، ایک فاجر کی بیعت کر لیں آپ. میں تو نہیں آ رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا. ممکن ہے یہ؟ دیکھیں کس طریقے سے نقل کی گئی ہے تاریخ، اور حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. اور سرکار سید الشہداء نے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جو طاغوت شام کے انتقال کے بعد طاغوت زادے کی بیعت کا انکار کیا ہو. نہیں. اب یہ میرا جملہ ہے اور میں اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں. پہلے لفظ بیعت کو سمجھیں، پھر متن تاریخ کو درست کریں. حسین نے کبھی بیعت نہیں کی، بیعت کا اقرار نہیں کیا. نہ حسن نے بیعت کی، نہ حسن اور حسین کے بابا نے کسی کی بیعت کی. جو لوگ سادہ طور پر لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بیعت کی، بیعت کی، بیعت کی، غلط لکھتے ہیں، غلط کوٹ کرتے ہیں تاریخ. اور خصوصیت کے ساتھ جناب سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا قضیہ تو بہت روشن ہے. پہلے سے معلوم تھا کہ بیعت نہیں کی ہے اور نہیں کریں گے. اور بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حسین امن پسند نہیں تھے، حسین صلح پسند نہیں تھے. حسین علیہ السلام، اب ظاہر سی بات ہے کہ اکثر یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر بھی اپنی طرف سے کہتے رہے ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے. سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں نا یہ مقامات. تاریخ کو، تاریخ کا تجزیہ کریں، تاریخی بیانات کا تجزیہ کریں، تاریخی حوالوں کی تحقیق کریں. آسان نہیں ہے یہ قضیہ، مشکل بنا دیا گیا ہے، ویسے در حقیقت بہت آسان ہے. کوئی مرد الہی کسی بندے دنیا کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اصلاً ذرا میرا ساتھ دیجئے، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا میں کوئی پڑھا لکھا، جینوین پڑھا لکھا، خریدی ہوئی ڈگری نہیں،
کوئی جینوین پڑھا لکھا آدمی، کوئی جینیس کسی جاہل کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ کوئی با کردار انسان کسی بد کردار کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ کوئی صاحب حسب و نسب کسی ذلیل و بد نسب کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ کوئی شجاع کسی بزدل کے آگے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ حسین خود شجاع ابن شجاع ابن شجاع ابن شجاع، مقابلہ اسے ہے کہ جس کے آباء و اجداد کی فرار کی تاریخ موجود ہے۔ کوئی سخی اور جواد کسی بخیل کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوگا؟ عام فطرت انسانی، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عالم کسی جاہل کے آگے سر جھکانے کے لیے آمادہ ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی عادل کسی ظالم اور فاسق کے آگے سر جھکانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں محاسن اخلاق و کمالات انسانی، اور جہاں کمالات انسانی کسی شخص میں مجسم ہو، ممکن کیسے ہے کہ وہ کسی پست انسان کے آگے بیعت کے لیے جھک جائے؟ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، ممکن کیسے ہے؟ ممکن نہیں ہے، یہ قضیہ فطری اعتبار سے ممکن نہیں ہے، نہ فطری اعتبار سے ممکن ہے، نہ عرفی اعتبار سے ممکن ہے، نہ سماجی اعتبار سے ممکن ہے، نہ سیاسی اعتبار سے ممکن ہے۔ اگر سیاست حقیقی سیاست ہو، اگر سیاست پاکیزہ سیاست ہو، اگر سیاست واقعی سیاست ہو، اور اگر آپ نے عیاری کا نام سیاست رکھا ہے تو پھر مسئلہ دوسرے انداز سے زیر غور آئے گا۔ لیکن وہاں بھی اس وقت بھی روئے زمین پر اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، وقت تمام ہو چکا ہے اور مثالیں بہت نازک ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی تازہ مثالیں ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی ملک میں کسی شخص کے لیے اعلان ہوا کہ فلاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو اسی ملک کے اور انہی کے ہم مذہب جو جینوین سائنٹسٹ اور اسکالرز اور انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جاہل انسان ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو جائے، اور اگر وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو جائے گا تو ہم ملک چھوڑ دیں گے۔ آج 21ویں صدی میں عام انسان اگر علم رکھتا ہے، ہنر رکھتا ہے، ویژن رکھتا ہے، تو کسی جاہل کو اپنی حکومت کا، اپنے ملک کا سربراہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ حسین ابن علی جس کی پرورش ہوئی ہو لعاب دہن مصطفیٰ سے۔ یہ مسلمان، اس مسلمان کی ذہانت کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس کے عقل پہ کس نے سحر کر دیا؟ کیا ہوا مسلمانوں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ غور تو کرو، غور تو کرو۔ سیاست اور سحر دونوں سین سے لکھے جاتے ہیں، یقیناً کسی نے سحر کر دیا۔ کس نے سحر کر دیا؟ غور کرو، رد سحر کی دعائیں پڑھو تاکہ حسین سمجھ میں آ جائے، تاکہ حقیقتیں سمجھ میں آ جائے۔ وہ مسلمان جو خدا کا کلمہ پڑھے وہ اتنا نادان ہو جائے کہ فاسق و فاجر کے آگے سر جھکائے، اور نہ صرف یہ کہ خود سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ وہ یہ بھی باور کرے کہ حسین سر جھکا سکتے ہیں، حسن سر جھکا سکتے ہیں، علی سر جھکا سکتے ہیں۔ بس ظاہر ہے کہ میں جس انداز سے گفتگو، جس رخ پر چل پڑی آج، اگر گفتگو کرتا رہوں، جب مجھے جلال آ جاتا ہے تو تھکن کا احساس وقتی طور پہ نہیں ہوتا ہے، بعد میں جو گزرتی ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ
آپ جس ملک میں ہیں یہاں اس ملک میں بہرحال کل آپ کو پھر وہی جملہ کہوں گا کہ آپ کو دنیا تسخیر کرنی ہے، آپ کو دنیا کو مسخر کرنا ہے۔ دنیا آپ کی تسخیر نہ کرنے پائے، آپ دنیا کی تسخیر کریں تو آپ کو اپنے اپنے وقت سے اپنے دفتروں کو جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے۔ اس لیے میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکتا، گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں۔ حسین نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، یہ پہلی بار نہیں تھا کہ حسین نے بیعت کا انکار کیا۔ اور انکار کیوں کیا تھا میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ مجلسوں میں کہ یہ تو وہ خاندان ہے جو لفظ لا سے آشنا نہیں تھا۔ اگر کوئی کچھ مانگتا تو یہ دینے کے لیے نہیں کبھی نہیں کرتے۔ دنیا مانگ لے، کوئی خزانہ مانگ لے، تخت مانگ لے، تاج مانگ لے، پیسہ مانگ لے، زمین مانگ لے، باغ مانگ لے، مگر یہاں بیعت کے معنی کچھ اور ہے۔ جو اپنے نفس کا سودا خدا سے کر چکا ہو وہ کسی دوسرے سے بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خود امیر المومنین کے لیے بھی ہے، قرآن مجید میں آیت ہے وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی مرضیاں خریدی ہوں، اپنا نفس بیچا ہو اللہ کے۔ یہ کب کی ہے یہ آیت؟ شب ہجرت۔ میں کچھ دیر قبل شب ہجرت ہی کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا۔ کس اعتبار سے کہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں صرف ان میدانوں میں جہاں علی نے تلوار چلائی ہے۔ جہاں علی نے تلوار نہیں چلائی ہے وہاں کس قدر شجاعت سامنے آتی ہے۔ اچھا بس 2-3 جملے کہوں گا، یہ آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد بس مسائل کی طرف۔ آپ سمجھتے ہیں بدر میں جو علی نے شجاعت دکھائی وہ زیادہ بڑی ہے؟ احد میں، خیبر میں، خندق میں سب سے زیادہ شجاعت کا اظہار تو شب ہجرت ہوا ہے۔ جہاں 40 مشرک سورماؤں کی تلوار علی کے صرف روب اور دبدبے سے رکی رہی۔ آپ سوچیں شب ہجرت کا واقعہ کس طرح بیان ہوتا ہے اور کیا ہوا ہوگا، کس طرح علی اطمینان کے ساتھ لیتے نہیں ہیں، سوئے ہیں۔ آپ کی سنی ہوئی بات ہے نا، علی عموماً راتوں کو نہیں سوتے تھے، ذکر خدا میں جاگتے تھے۔ عموماً مولا کی سیرت ہے یہ، اور مولا نے تعلیم فرمایا کہ چند گھنٹے کی مسلسل نیند نہ سویا کرو، نیند توڑ توڑ کے سو، بیچ میں اٹھو اور یاد خدا کرو۔ علی نے سونے کا سلیقہ سکھایا کہ غفلت کی نیند نہ سویا کرو، 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگاتار سو رہے ہیں، ہاں گھنٹے 2 گھنٹے سوئے پھر اٹھو، یاد خدا کرو، سجدہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر سو جاؤ، پھر اٹھو، پھر خدا کو یاد کرو، پھر سو جاؤ۔ جو ہمیں یہ سکھائے سونے کا سلیقہ وہ خود کیسے سوتا ہوگا؟ تو علی تو بیدار رہتے تھے، دن بھر دنیا کی تسخیر کرتے تھے اور رات بھر آخرت کی تسخیر کرتے تھے۔ تو جو ہمیشہ جاگتا ہو وہ آسانی سے سو کیسے گیا؟ یہ تھی شجاعت مولا کی، یہ شجاعت تھی، بہادری تھی۔ اور شجاعت کا اظہار کیسے ہوا؟ تلوار چلا کے نہیں، سو کر۔ علی کی یہ شجاعت علی کی ذاتی تو تھی ہی، لیکن میراث میں بھی ایسی ہی شجاعت ملی تھی۔ اب تاریخ یعقوبی کا حوالہ دوں گا میں،
تاریخ یعقوبی میں یہ ہے کہ ایک جنگ لڑی گئی ہے عرب میں جو حرب الفجار کہلاتی ہے. یہ جنگ وہ تھی کہ جو عرب میں دو گروہوں میں بٹ گئے تھے لوگ. ایک طرف وہ تھے جو فسق و فجور کو روکنے کے لیے جنگ کر رہے تھے, اور ایک طرف وہ لوگ تھے جن کا کام تھا فسق و فجور, جو آنے والے کاروانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, حاجیوں کے کاروانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, مکے آنے والوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے, جان سے مار دیتے تھے. تو دو گروہوں میں بٹ گئے. یہ بہت بڑی جنگ ہے جو لڑی گئی ہے عرب میں. اس میں ظاہر ہے کہ قبیلے, کچھ قبیلے ادھر کچھ قبیلے ادھر. بنو ہاشم کا قبیلہ کدھر تھا؟ فسق و فجور کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ, اور محاذ آرائی ہوتی تھی, باقاعدہ جنگ ہوتی تھی. تاریخ کا بیان ہے, میں اپنی طرف سے ایک لفظ مبالغے کے طور پر نہیں استعمال کر رہا ہوں. تاریخ کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب سید بطحا قمر عرب خود تلوار نہیں چلاتے تھے کبھی, اللہ اکبر, مگر وہ دبدبا تھا, وہ ہیبت تھی, وہ وجاہت تھی, وہ شجاعت تھی, وہ رعب تھا, وہ جلال تھا شخصیت میں, اور وہ تاثیر تھی. تاریخ کے الفاظ ہیں, تاریخ کے, کسی شاعر کا مصرع نہیں ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب ابو طالب جب محاذ پر خود بنفس نفیس پہنچ جاتے تھے تو حرب الفجار کا نقشہ بدل جاتا تھا اور یہ لوگ فتح یاب ہو جاتے تھے. اور جب گھر پہ رہتے تھے تو جنگ کا پلہ کچھ ہلکا رہتا تھا, تو لوگ آ کے دست بستہ گزارش کرتے تھے, ابو طالب آپ میدان میں آ جایا کریں, صرف محاذ پر آ جایا کریں, آپ کی موجودگی سے ہمیں فتح حاصل ہو جاتی. تصور کریں, یہ تاریخ کا بیان ہے. تاریخ کا حوالہ بھی میں نے دیا, تاریخ ابن واضح یعقوبی, اسے پڑھیے گا اور دیکھیے گا. اور اب دو جملے کہہ دوں کہ ابو طالب ایسا شجاع ہے کہ تلوار نہ چلائے تب بھی فتح حاصل ہو جاتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس ابو طالب کا بیٹا ہے علی. اس لیے اگر شب ہجرت علی ابن ابی طالب بستر پیغمبر پر لیٹ گئے اور ان پر رعب طاری رہا, ہیبت طاری رہی, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ابو طالب نہ صحیح, ابو طالب کا بیٹا لیٹا ہوا ہے. وہ تمام مواقع جب علی نے تلوار نہیں چلائی ہے اور فتح حاصل ہوئی ہے. من جملہ ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں. دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیلا تلوار سے. اب سن لیجیے, امیر المومنین ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور ایک شخص آیا. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ لا سے ان کی زبان آشنا نہیں تھی, نہیں سے ان کی زبان آشنا نہیں تھی. ایک شخص آیا اور اس نے نہایت فریب کاری کے ساتھ کہا, یا علی ہم نے سنا ہے کہ تم سے کوئی سوال کرے تو جواب ضرور دیتے ہو. کہا ہاں. کچھ مانگے کوئی تو ضرور عطا کرتے ہو. کہا ہاں. کہ مجھے اپنی تلوار دے دو. میدان جنگ, میدان جنگ. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ کہتا کچھ اور مانگ لو, یہ تو میدان جنگ ہے, تلوار تو دینے کی چیز نہیں. اور تمہارے ہاتھ میں تو خود تلوار ہے, پھر میری تلوار کیوں مانگ رہے ہو؟ 1000 جواب ہو سکتے تھے. علی تھے, علی. یہ بھی تاریخ رقم کی ہے. علی نے, اس نے کہا اپنی تلوار دے دو, آپ نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ تلوار دے دی. اس نے علی کی تلوار لی اور اس کے بعد کہا کہ یا علی اب تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا.
نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا وہی مجھے بچانے والا ہے. اس نے آقا کی تلوار بھی قدموں پہ رکھ دی, اپنی تلوار بھی قدموں پہ رکھ دی. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے علی. تلوار چلائی یا نہیں چلائی؟ وہ مواقع یاد رکھیے جہاں جہاں علی نے تلوار نہیں چلائی ہے. اور جب تلوار چلاتے تھے تب بھی دوسروں کی تلوار چلانا اور علی کی تلوار چلانا اس میں کوئی موازنہ نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے. جنگ صفین میں مالک اشتر بھی تلوار چلاتے رہے اور امیر المومنین بھی تلوار چلاتے رہے. اور بعد میں مالک اشتر نے پوچھا مولا کتنے قتل کیے؟ مولا نے تعداد بتائی. مالک اشتر نے کہا میں نے بھی اتنے ہی قتل کیے. کہا مگر میرے قتل کرنے اور تمہارے قتل کرنے میں فرق ہے. تمہارے سامنے جو آتا تھا تم قتل کر دیتے تھے, میرے سامنے جو آتا تھا میں دیکھتا تھا. قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مسلمان پیدا ہونے والا تو نہیں. علی کا طرز زندگی نعرہ علی. یہ ہے. تو آپ غور فرمائیں. اب بس ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو سمیٹنا ہے, تمام ہو گئی گفتگو. علی وہ شجاع ہیں جنہوں نے شجاعت سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور حسین وہ صابر ہیں کہ دراصل ان کا صبر نہیں, ان کی شجاعت ہے جس کی ہیبت تاری ہے دنیا پر. اور حسین کے ساتھ ایک تو خود حسین کی شجاعت, اور پھر حسین کے ساتھ جو شخصیتیں تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کا جوان بیٹا علی اکبر, دیکھیے اب یہ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے. جیسے ہی ان ہستیوں کا نام آتا ہے بس ضبط نہیں ہو پاتا, آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے, سر و سینہ پیٹنے کا دل چاہتا ہے, بےتابی, اضطراب. مگر ان کے فضائل ہیں, ان کے کمالات ہیں. انتہائی ضخیم کتاب لکھی جاتی سکتی ہے صرف حضرت علی اکبر کے حالات میں. حضرت علی اکبر کے فضائل, مراتب, مقامات. مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے, سفر کربلا سے پہلے علی اکبر مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس کہا کرتے تھے. علی اکبر. اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کربلا کے سفر میں جناب علی اکبر کا گھوڑا امام حسین کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ تھا. باپ کے داہنے طرف بیٹے کا گھوڑا تھا. یہ منظر کچھ معنویت رکھتا ہے. آقا حسین کے ساتھ ساتھ داہنے آپ کے حضرت علی اکبر کا گھوڑا رہا کرتا. یہ جو منظر ہے جو نقل ہوا ہے اس کے اندر معنویتیں پوشیدہ ہیں. اور تبھی تو وہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ ایک مقام پر جب کربلا نزدیک ہو چکی تھی جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
جناب علی اکبر نے فوراً پوچھا بابا اس وقت کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرنے کا کیا موقع تھا؟ آقا نے فرمایا کہ ابھی ایک حالت نومیہ طاری ہو گئی تھی جسے آپ اپنی عام زبان میں غنودگی کہہ سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس گروہ کو کہ یہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے کیا سوال کیا؟ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا سوال ہے بیٹے کا باپ سے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر کروں، تشریح کروں، تجزیہ کروں۔ آقا نے فوراً کہا بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اذن لا نبالی بالموت، بس پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بیٹا علی اکبر، اس کے قصیدے، اس کی مدح و ثنا، اس کی توصیف دشمنوں کی زبان پہ بھی تھی، تاریخ کا حصہ ہے یہ۔ عربی ادب کے بعض بہترین قصیدے اور بہترین اشعار حضرت علی اکبر کی شان میں کہے گئے ہیں، اور دشمنوں نے کہیں، بعض بیانات ہیں دشمنوں کو کہ جو جناب علی اکبر کی شان میں۔ اور روز عاشورہ آپ ایک دو فقرے میں جناب علی اکبر کا تذکرہ سن کے گزر جاتے ہیں، شاید آقا ابو عبداللہ الحسین اور حضرت عباس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس نے جنگ کی ہے میدان کربلا میں وہ علی اکبر، یعنی علی اکبر کی جنگ نے دشمنوں کو بدر اور احد کے علی کی یاد دلا دی تھی، وہ جنگ کی ہے علی اکبر نے، تاریخ میں تفصیل موجود ہے۔ ہاں مگر ایک بات ہے، آپ کس وقت میدان میں گئے اس میں ذرا مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ چھڑ گئی تو آقا حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آقا علی اکبر سب سے پہلے شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اور دونوں بیانات کو جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ دراصل امام نے چاہا یہی تھا کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجیں، مگر امام کو ایسے اصحاب ملے تھے جو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے شبیہ پیغمبر قاتل ہو جائے۔ تو پھر اب جو ابھی میں مجلس پڑھنے سے قبل جو مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بیان مورخ کا نظر سے گزرا جس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ منزل آ گئی تھی کربلا میں۔ یاد رکھنا عزیزوں، میں شاید یہ جملہ پہلے کبھی نہ سنا ہو آپ نے، وہ منزل آ گئی تھی کہ جب آقا حسین کو ایک طرف بیٹے کی محبت اور ایک طرف صرف بیٹے کی حیثیت سے نہیں، شبیہ پیغمبر کی حیثیت سے، تو جب کوئی باقی نہ رہا، عباس بھی باقی نہ رہے، تو حسین نے خود تہیا کر لیا میدان جانے کا، اور اس وقت علی اکبر آئے، بابا یہ نہیں ہو سکتا، اجرکم علی اللہ، بابا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے بابا، اب آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بس یہ چند ایسے شہداء ہیں کہ میدان میں بھیجنے سے پہلے آقا امام نے ایک خاص انداز اختیار کیا ہے۔ جب علی اکبر کا اصرار بڑھا اور جناب امام حسین نے علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجنے کے لیے اذن عطا فرمایا، تو اب یہ تمام مورخین نے، اپنوں نے، پرایوں نے، سب نے لکھا ہے کہ آقا حسین نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک
خلقا وخلقا ومنطقا. اے معبود گواہ رہنا. اس ایک فقرے کو پورا مرثیہ تمام ہے. حسین خلق خدا کو نہیں گواہ کر رہے ہیں. حسین اپنوں اور پرائیوں کو گواہ نہیں کر رہے ہیں. حسین خدا کو گواہ کر رہے ہیں. اے پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور فرمایا اے معبود تو جانتا ہے ہمارے دل کی حالت. جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. آقا نے رخصت کیا. آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. آپ ہر ذاکر سے سنتے ہیں مگر اس منظر کی تاثیر کبھی کم نہیں ہوگی. آقا نے رخصت کیا، بڑے اہتمام سے رخصت کیا، خدا کو گواہ کر کے رخصت کیا، بار بار سینے سے لگا کے رخصت کیا. مگر جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف گئے تو پیچھے پیچھے حسین نے دوڑنا شروع. یہ بے صبری بے تابی نہیں ہے. بیٹے نے محسوس کیا. بیٹے نے پھر لجام فرس کو کھینچا، گھوڑے سے اترے، بابا کے قدموں پہ گر پڑے. بابا آپ نے یہ انداز تو کسی شہید کے لیے اختیار نہیں کیا. آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اب میرے پیچھے پیچھے کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ دو بیانات روایتی طور پہ بیان کرتے رہتے ہیں خطبہ. ایک بیان تو یہ ہے کہ آقا نے فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کیسی شاخ گزرتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ بیان آقا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. اصل بیان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا تم میری خاص قربانی ہو خدا کی راہ میں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے، پیچھے پیچھے وہ خود ہوتا. اجرکم علی اللہ. آج جی بھر کے گریہ کیجئے، جی بھر کے ماتم کیجئے گا. دو شبیں رہ گئی ہیں عاشور میں باقی. علی اکبر گئے اور علی اکبر نے بے پناہ جنگ کی. اس روز جلال حیدری کا مذاکرہ کیا ہے علی اکبر. 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اس پر شمشیر زنی کرتے رہے. تاریخ ہے یہ، تاریخ مبالغہ نہیں ہے. بے پناہ جنگ کرنے کے بعد اور خود زخموں سے چور ہو کر واپس آئے ہیں. اور آقا حسین سے ایک بار یہ واحد شہید ہے جو جا کے واپس آیا ہے. لیکن اس واپس آنے سے پہلے ایک منظر اور ہے، اسے ذکر نہیں کیا میں نے، یہ بھی آپ سماعت فرمانے. آقا حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، دوبارہ رخصت کیا اور اس کے بعد در خیمہ پہ آ کر اپنے فرس پر جلوہ فرما ہو گئے. گھوڑے پہ بیٹھے اور بیویاں سب کی سب در خیمہ پر اکٹھا ہے. اور بیویوں کی نظر حسین کے چہرے پر ہے کہ معلوم ہے جوان بیٹا ہے، امام ہے، حجت خدا ہے، ولی برحق ہے، انسان کامل ہے، صابر ہے، شاکر ہے. مگر سینے میں باپ کا دل ہے نا. اگر بیٹے پر کوئی کڑا وقت آئے گا تو چہرہ بتا دے گا. زینب کھڑی ہوئی ہیں، لیلا کھڑی ہوئی ہیں، بیویاں در خیمہ پر ہیں. اور ایک مرتبہ یہی ہوا کہ آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے پوچھا بھیا علی اکبر کی خیر تو ہے؟ کہا جا کے لیلا سے کہو کہ دعا کریں، اس لیے کہ ایک زبردست جنگجو کا مقابلہ ہے.
جناب لیلا صحن خیمہ میں تشریف لائیں، سر کے بال کھول دیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار شبیہ مصطفیٰ کی خیر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر فتح یاب ہوئے، اور اس کے بعد پلٹ کے بابا کے پاس آئے۔ جب آئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اختیار نہیں، بس بے اختیار ایک جملہ نکل گیا، بے اختیار، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بابا بابا پیاس مجھے مارے جاتی ہے، العطش قد قتلنی۔ آقا نے کیا کہا؟ آقا نے فرمایا بیٹا اب یہ بالکل بے اختیار رد عمل ہے، بے اختیار اظہار، بے اختیار رد عمل۔ کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ دوبارہ علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں گئے، پھر بے پناہ جنگ کی۔ اس میں طاقت ہے جو بیان کر سکے، مگر تاریخ میں ہے، جاتے ہی شہید نہیں ہوئے، بے پناہ جنگ کی۔ مگر اس کے بعد ایک شقی نے دور سے، کسی وحشی نے دور سے نیزے سے سینے کا نشانہ لیا، شبیہ پیغمبر کے سینے پہ نیزہ آ کر لگا، اور شبیہ پیغمبر نے کہا یا بتا علیکم السلام، بابا آپ پر آخری سلام۔ حسین نے علی اکبر کی آواز سنی اور اس کے بعد فرمایا اے دنیا، اے دنیا، اے دنیا تجھ پر خاک ہو بیٹا علی اکبر، تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔ سرعت کے ساتھ میدان میں پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، سینے پہ دونوں ہاتھ ہیں، آقا جھکے، آقا جھکے، اور بس اب میں جملہ مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ بعض راویوں نے لکھا ہے، بعض مقاتل میں ہے، بعض مقاتل میں ہے کہ آقا نے اس وقت نجف کی طرف رخ کیا اور 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا یا علی، یا علی، یا علی۔ مجھے نہیں معلوم اپنے بیٹے علی کو پکار رہے تھے یا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو آواز دے رہے تھے۔ اب بابا کو آواز دی یقیناً، اور اس کے بعد جھک کر برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، اور حسین نے کہا الوداع علی اکبر، الوداع محمد، محمد، علی۔ ماتم حسین۔